سب سے پہلے تو میں یہاں پہ تمام موجود اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور سب سے پہلے میں تمام لوگوں کو السلام علیکم کہنا چاہوں گا۔ میرا یہ فرسٹ کہہ لیں یا پھر سیکنڈ کہہ لیں کہ اس طرح میں لائیو آ کے سارے لوگوں کے سامنے ایسے ان کو کچھ بتانے کا مجھے موقع ملا، یا ایک ایکسپیرینس مجھے بھی ہوگا اور شاید آپ کے لیے بھی میری کچھ باتیں مدد کے لیے ثابت ہوں، مجھے کچھ آپ سے سیکھنے کو ملے اور آپ کو کچھ مجھ سے سیکھنے کو ملے۔ ویسے تو اینول فنکشنز پہ اسٹوڈنٹ زیادہ تر ہلا گلا یا اس طرح کی چیزیں کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن میرے لیے بہت آنر کی بات ہے، اور آپ کے لیے بھی امید کرتا ہوں کہ میری یہ کچھ چند باتیں فائدہ مند ہوں گی کہ ہم کیا ہیں، ہماری اسٹوڈنٹ لائف کیسی ہے اور اسٹوڈنٹ لائف بیسٹ کون سی ہے، یا پھر جو بھی ہم یہاں پہ بات کریں گے اس حوالے سے۔ آپ نے مجھے بلایا، آپ کے لیے ایک اچھا ڈیسیجن تھا، آپ نے سوچا کہ جی اینول فنکشن پہ ہم ہلا گلا بھی کریں گے، لیکن بیچ میں سے کچھ ٹائم ہم اسی طرح ہی کریں گے، کچھ باتیں سنیں گے اچھی، کچھ ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن میری اسپیچ کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پہ صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑا بہت عمل بھی کرنا پڑے گا۔ عمل کیسے کرنا پڑے گا؟ جیسے اب آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے اینول فنکشن پہ، آپ بیچ میں سے ہلا گلا بھی کریں، اچھی باتیں بھی سنیں، چیریٹی بھی کریں، لوگوں کی ہیلپ بھی کریں۔ ہیلپ کرنا جیسے یہاں پہ میرے لیے تو یہ بہت آنر کی بات ہے، میں یہ ایز اے ہیلپ سمجھ لوں یا ایز اے میرا کام سمجھ لیں کہ میں تو ایک 17 سال کا لڑکا ہوں، میں کتنا کو آپ کو سمجھا لوں گا۔ میرے سامنے 25 ایئر 21 سال میرے ایج کے لڑکے، میرے سے بڑے ایج کے لڑکے، ایک ینگ ایج کے لڑکے، ایک جو جوانی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں میرے سے۔ میں تو ایک سمپل پارٹ 1 میں ہوں، ابھی FA میں ہوں، میرے سامنے FSC کے اسٹوڈنٹ میڈیکل کے اور تقریباً میرے سے کافی سال بڑے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں، میرے لیے یہ آنر کی بات ہے۔ اور یہ تمام ٹیچرز جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور آپ نے ان کو ریکویسٹ کی، میں اگین ان کو تھینک یو کہنا چاہوں گا۔ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف جو میری اسٹوڈنٹ لائف سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ اینول فنکشن تو وہی ہے نا، یہاں پہ فکر نہ کریں، میں یہاں پہ کوئی ایسی اسٹڈی کی بات نہیں کروں گا کہ آپ دوڑ میں لگے ہیں اور تیز دوڑیں اور تیز دوڑیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اینول فنکشن پہ وہی ہوتے ہیں جو پاس ہو کے ایگزام دے کے رزلٹ کے بعد پاس ہو کے جو اینول فنکشن میں آتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی آپ اور پڑھیں یا گھر والے جیسے کہتے ہیں اور تیز دوڑو، ایسا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن جو اسٹوڈنٹ فیل بھی ہوئے ہیں وہ صرف چند ایک وجہ کی وجہ سے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے کہ گھر کی طرف سے ان کو فرمائش ہوتی ہے کہ جی تمہارا انٹرسٹ آئی کام میں تو نہیں، تم میڈیکل ہی کرو، اگر تمہارا انٹرسٹ میڈیکل میں تو نہیں، تم آئی کام ہی کرو۔ کیوں؟ یہ میری ماں کا خواب ہے، یہ میرے باپ کا خواب ہے، لائف آپ نے اسپینڈ کرنی ہے، بالکل ان کا حق ہے آپ پہ۔ لیکن اگر آپ کو وہ چیز میڈیکل، وہ کہتے ہیں پڑھو، آپ کو اپنے پہ اتنا یقین ہے کہ آپ میڈیکل پڑھ سکتے ہیں تو آپ بالکل میڈیکل پڑھیں۔ لیکن اب ایسے میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو دیکھے جو زبردستی بیٹھ کے میڈیکل کی کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں، آتا جاتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، کرنا ہی نہیں سمجھ آتا کہ وہ سارے سامنے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ کیا کرا رہا ہے، وہ چپ کر کے نوٹ کرتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر مائنڈ بن گیا ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے۔ ہماری لائف اسٹوڈنٹ لائف ایسی تھی، یہ اسٹوڈنٹ میں پرسنلی اپنی لائف کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور یہ ہم اسٹوڈنٹ لائف سے باہر نکل کے میں الٹی حرکتیں کرتا ہوتا تھا، ایسے میں حرکتیں کرتا ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل کہ یہ میں ہوں، یہ اسٹوڈنٹ لائف ہے، یہ ساری اسٹوڈنٹ لائف ہے، یہ ساری اسٹڈی ٹائم ہے، لیکن میں یہاں سے نکل کے لیپ ٹاپ، موبائل، کمپیوٹر، اس طرح کی چیزیں، آن لائن ورک، گرافک ڈیزائن، ایپ کریٹر، سافٹ ویئر میکر، اس طرح کی چیزیں میں کرنا پسند کرتا تھا کیونکہ میرا انٹرسٹ ان چیزوں میں تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اسٹڈی چھوڑ دی، میں نے اپنی ان تمام چیزوں کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف بنا لیا کہ میں نے اپنا سارا انٹرسٹ جو میرا انٹرسٹ تھا وہ میں نے اسٹڈی میں لگا لیا۔ اس سے کیا ہوا، مجھے پڑھنے میں آسانی ہوئی کہ مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ جی میں یہ چیز مجھے پسند ہے، اس کو میں دل سے پڑھوں گا،
اور جو گھر والے کہتے ہیں نا کہ تم پڑھائی میں دل لگا کے نہیں پڑھتے، اور اکثر ٹیچرز بھی ہمارے گھر والوں کو بلا کے شکایتیں لگاتے ہیں کہ تم اسٹڈی میں دل لگاتے نہیں ہو، کہ دل یار بچے کا کیسے لگے جب اس کا انٹرسٹ ہی اس چیز میں نہیں ہے، اس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ اس فیلڈ میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ ایک شخص جو بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو آپ جا کے میڈیکل کی کلاس میں بٹھا دیں کہ جی نہیں تم میڈیکل ہی پڑھو، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ بہت زیادہ ذہین بچے بھی ہوتے ہیں جو میڈیکل بھی پڑھ سکتے ہیں، آئی کام بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی چوائس وہ پیرنٹس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کیا کروانا چاہتے ہیں ہم سے، میں تو کمپیوٹر مائنڈیڈ ہوں، آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ جو پیرنٹس کی مرضی سے چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میری اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ سمجھے کہ جی وہ جی سید حسنین احمد آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے پیرنٹس کی یا والدین کی بات نہ مانو، نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، ان کی بات مانیں لیکن اپنے پہ یقین کر کے مانیں کہ ہاں بھی میں یہ کر سکتا ہوں تو کروں گا۔ ورنہ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ سارا سال پڑھتے رہیں اور اینڈ پہ آ کے آپ ایگزام دیں اور ان میں آپ پاس ہی نہ ہوں تو آپ کے سارا سال پڑھنے کا فائدہ، اور پھر سے اگلے سال کسی اور کلاس میں یا پیرنٹس کی وجہ سے اسی کلاس میں ایڈمیشن لینا، 2 سال تو آپ کے ویسٹ ہو گئے۔ اسی طرح ہی کرتے کرتے کہ ادھر اور ادھر کرتے کرتے تو آپ کے 2 سال پورے کے پورے ویسٹ ہو گئے، اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ اسٹوڈنٹ ساتھ اور والدین بھی ایسا کرتے ہیں جن کو زیادہ تر اتنا پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہم کہہ لیں کہ جو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے یا اس طرح کے کہہ سکتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں۔ ویسے تو آج کل بہت پڑھے لکھے بھی جاہل ایسے گوار آ رہے ہیں۔ آپ اسٹوڈنٹس کی بات ہی کر لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ سوری ٹو سے دیٹ کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کون ایسا ہے یا کون نہیں ہے، میرے لیے کوئی معنی نہیں لگتا۔ آپ جیسے بھی ہیں، میرا تو کام ہے آپ کو بتانا، آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں میں نے، ایسے کیونکہ میرا تو کام ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کی رائے لینا، ایک سروے کرنا۔ اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قائد اعظم کو، علامہ اقبال کو ایسی گندی بات کہتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے۔ ایک جو یہاں پہ محب وطن لوگ آدمی ہوگا، جو سچا پاکستانی ہوگا، وہ اتنا نہیں سننا، وہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ قائد اعظم کو کہتا ہے کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا کہ قائد اعظم نے تو بس پاکستان بنایا، لیکن کیوں بنایا ہمارے لیے؟ ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ ہاں یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے، کیونکہ ہمیں اس پاکستان کو سنبھالنا نہیں آیا، ہمیں اس پاکستان کو سنبھالنا نہیں ہے۔ لوگ گلیوں بازاروں میں ویلے پھر رہے ہیں، کوئی کام نہیں، فری پھر رہے ہیں۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو محنتی ہیں، جو سچے دل سے ہیں، صبح کو اسٹڈی کرتے ہیں یا صبح کو جاب کرتے ہیں، پارٹ ٹائم اسٹڈی کرتے ہیں، پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں، اس کے بعد رات کو لیپ ٹاپ پہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ خود کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ایکسپیرینس ہو۔ یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر اسٹوڈنٹس بھی، جن کو میں کہتا ہوں اپنی لینگویج میں کمپیوٹر اسٹوڈنٹ، وہ کیا ہے جی صرف اسٹڈی کر کے انہوں نے اپنا مائنڈ کمپیوٹر بنا لیا، بند ہو گئے وہ۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہے تو میں اس کو ہلکا سا مذاق میں ہاتھ لگا دوں گا یا کچھ مذاق کر دوں گا، فوراً غصہ کر جائے گا۔ یہی سب سے بڑی نشانی ہے کمپیوٹر مائنڈ کی، کہ وہ اسی وقت اس بات کا مائنڈ کر جاتا ہے کہ فرینڈس کا نہیں دیکھتا، نہ کچھ ایسا دیکھتا ہے، نہ کسی بڑے کا خیال کرتا، اس کو تھوڑی سی بات کر دو وہ مائنڈ کر جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر مائنڈ، وہ اسی وقت اس بات کا مائنڈ کر دیتا ہے، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کے لیے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے مائنڈ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ آئی تھنک باہر کوئی ایمبولینس گزری ہے۔ اور ہماری اسٹڈی کے لیے بہت میٹر کرتا ہے یہ چیز کہ ہمارے کلاس رومز اور اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے آرام دہ مہیا ہوں، ورنہ تو یہ تو کافی اچھا کالج اور ہے سارا کچھ، ورنہ میں نے ایسے اسکول کالج دیکھے ہیں، یہ تو سٹی ہے، میں نے ولیج میں دیکھا کہ صرف زمین پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کپڑا بچھا کے، درخت کی چھاؤں میں گرمیوں میں، اور سردیوں میں درخت کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کی تعلیم ان کے لیے میٹر کرتی ہے، وہ صحیح اسٹوڈنٹ میں ان کو سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو اسٹڈی کرنا بہت ہی آسان ہے،
کلاس روم میں بیٹھے ہیں، سردی لگے کہ آپ کھڑکیاں کھول لیں گے، دھوپ میں بیٹھ جائیں گے، اندر ہیٹر یا پھر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر لیں گے، گرمی آئے گی آپ فین آن کر لیں گے، اے سیز لگا لیں گے یہاں پہ. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو گرمی میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جو سردی میں فل دھوپ میں بیٹھ کے ان کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ اسٹڈی ہے. یہ اسٹڈی نہیں ہے. یہ اسٹڈی تو بہت آسان ہے. یقین مانیں کہ سٹی سے جو لڑکے ہیں وہ آپ یہاں پہ اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہت ایزی ہے. اگر ہم ولیج سے ان کو بلا کے یہاں پہ کرتے تو ہر ایک بچہ یہاں کا ٹاپر ہو. جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کی جگہ، وہ ہم کسی ولیج سے جو زمین پہ بیٹھ کے اور ایسے پڑھنے والے بچے ہیں ان کو یہاں پہ بلائیں، وہ ٹاپر ہوں. بالکل میں جس گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں، یعنی کہ میرا ننیال ہے جہاں پہ، وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ لمز میں پڑھ رہا ہے اور وہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے، جس کی ایک ڈگری لمز کی 36 لاکھ اتنے کے قریب ہے. وہ وہاں پہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے مائنڈ کے دم پہ، اور وہ کوئی کمپیوٹر مائنڈیڈ نہیں ہے. کمپیوٹر مائنڈیڈ بچہ کبھی ٹاپ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو صرف وہی کرنا ہے جو اس کے کمپیوٹر نے کہنا ہے. اس کے مائنڈ تو بند ہو گیا. اس کی جگہ تو ایک کمپیوٹر گھوم رہا ہے، ایسے سرکل کر رہا ہے اس کے ارد گرد. ایگزام میں جب اس کا ایگزام ہوگا وہ وہاں پہ پیپر دے گا، سارا کچھ کرے گا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے پیپر غلط دیا اس وجہ سے وہ کبھی ٹاپ نہیں کرے گا. نہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے خدمت خلق اس کے اندر کبھی نہیں ہوگی، جو ایک کمپیوٹر مائنڈیڈ شخص ہوگا. آپ ابھی یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ میری بات سن رہے ہیں، آپ اپنے اینول فنکشن پہ بالکل ہلا گلا کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کر رہے یا پھر آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کریں. یہ ہمارے لیے ایک سیلیبریٹ موومنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنی ایجوکیشن اس سال بھی کمپلیٹ کیا اور ہم الحمدللہ پاس ہو کے اگلی کلاس میں یا پھر اپنی ایجوکیشن پوری کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت ساروں نے کمپلیٹ کری ہے اور بہت سارے نیکسٹ ایئر میں جا رہے ہیں. تو آپ بالکل ہلا گلا بھی کریں، چیریٹی بھی کریں، چیریٹی کریں، غریبوں کی مدد کریں، خدمت خلق کریں. ورنہ دنیا میں ہم اسٹوڈنٹ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو ایسے اتنے غرورے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں. تو بھائی اسٹوڈنٹ کیا انسان نہیں ہوتے؟ آپ اسٹوڈنٹ بالکل ٹھیک ہے. ٹائم میرے پاس تھوڑا شارٹ ہے تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ جلدی اپنی بات کمپلیٹ کروں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا، کہ اس نے اب اس کو اتنی اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، وہ کچھ اس کو سیکھنے کا بات ہے. ہم یہ سوچ کے گھر بیٹھے رہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے پرفارم کرنے کے لیے. بھائی پرفارم کرنے کے لیے پلیٹ فارم نہیں چاہیے ہوتا. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کوئی پرفارم کریں گے آپ کو فیمس بننا ہے. فیمس بننا ہے تو کریں اپنے کام، بنائیں یوٹیوب ویڈیو بنائیں، فیس بک پہ بڑے بڑے پیج بنائیں، الٹی حرکتیں کر کے ویڈیو ڈالیں. کیوں نہیں آپ فیمس ہوں گے؟ 5 منٹ میں مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اپنی الٹی حرکتیں کر کے ویڈیو ڈالیں، فیمس ہوں گے آپ. یہ ہمارے پاکستان کے بہت سارے، پاکستان، انڈیا اور آئی تھنک میں بھی بنگلہ دیش میں یہ بات ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی کام کی بات سننی نہیں ہے. لوگوں نے فیس بک بنائی ہے اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، جی انجوائیبل اور اس طرح کے کام کے لیے. ورنہ پوری دنیا میں فیس بک یا سوشل میڈیا اس لیے یوز ہوتا ہے بزنس کے لیے، کوئی بات سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. لیکن یہاں پہ صرف انجوائے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، فیک آئیڈیا بنانے کے لیے. وہ میں فیس بک پہ ہی پڑھ رہا تھا، ایک پوسٹ تھی، امیج بنی ہوئی تھی کہ ماں باپ دعا کر کے بیٹا مانگتے ہیں اللہ سے، اور وہ بڑا ہو کے فیس بک پہ لڑکی بن جاتا ہے. یہی کہ جی فری ہوتے ہیں سارا دن، کوئی کام کرنے کو ہے ہی نہیں، فیس بک پہ 5 6 آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں، لڑکیاں بن گئے، لڑکے بن کے تنگ کیا، ایسے کیا، وہ کیا. میں نے یوٹیوب پہ اپنی ایک ویڈیو ڈالی تھی، اپنے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. سروے رپورٹ میں نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی، سروے رپورٹ فیس بک کی، کہ پاکستانی یوٹیوب پہ کیا کرتے ہیں. وہ سروے رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے میرے پاس. تو اس کے بعد سے جتنی مجھے پرابلم شروع ہوئی ہے کہ میں نے تو وہ سروے رپورٹ یہ تھی کہ ہم نے لوگوں سے پیسے مانگے فیس بک پہ، کہ ایک
پیارا لڑکا تھا اور ایک تھوڑا سا کہہ سکتے کہ نارمل شخص تھا. ان سے ہم نے ایسے دو ڈفرینٹ آئی ڈیز، ایک میری آئی ڈی تھی اور ایک میرے فرینڈ کی آئی ڈی تھی، ہم نے ایسے شروع کیا. اور میں نے یہ سروے تقریباً 1 سال کے پتہ نہیں 2 سال میں ہم نے کمپلیٹ کیا، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ہمارے پاس بھی پلیٹ فارم نہیں ہے اتنا بڑا کہ جی ہم 2 دن میں سروے یا 1 منتھ میں سروے کمپلیٹ کریں. یہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے اور ہمارے لیے اسپیشلی میں 17 سال کا لڑکا، میرا فرینڈ بھی اسی ایج کا ہوگا، تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ کرنا یا یہ سب کچھ اس طرح پرفارم کر کے. لیکن جو بھی مجھے پرابلم ہوئی ہے یا ہو رہی ہیں، لیکن میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں نے اپنا سروے اپنا کام کمپلیٹ کیا. ورنہ جب میں نے شروع کیا تھا میرے دوست نے ادھر ہی کہہ دیا تھا کہ تم سٹارٹ کر لو، مسئلہ بعد میں مجھے نہیں ہوگا تمہیں ہوگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، مسئلہ اپنی جگہ، لیکن دنیا کو پاکستان کو اپنا آئینہ خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف کو جا رہے ہیں. ہم کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آ کے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ویڈیو میں نے وہ سروے کی اپلوڈ کی، تو ساتھ ہی اس کے بعد سے لوگوں نے میرے نام پہ 5 سے 6 میں نے فیک آئیڈیاں دیکھی جو میرے نام پہ سیم میرے نام پہ سید حسنین احمد فوٹوز میری، اور وہ فوٹوز جو میں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی کہ جو شاید میں نے کبھی دیکھی اور شاید اسے میں نے دیکھی اور میں کہوں کہ جی ہاں بھی یہ تو میری فوٹو تھی جی، ہاں ٹھیک ہے یہ بھی اس کے پاس ہے. وہ فوٹوز جو میرے پاس بھی نہیں ہیں، آئی ڈیز بنائی ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ جی لوگوں نے پیسے دیے یا نہیں دیے، کیونکہ لوگ بھی ہم بھی تو انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے میں ایسا سروے کر سکتا ہوں تو پاکستانیوں نے اس کا اچھا مطلب تھوڑی لینا، اس کو تو نیگیٹو سائڈ پہ ہی لے کے جائیں گے. جی اس نے ہمارا سروے کیا، اس کی ایسی کی تیسی، آؤ ذرا اب ہم اس کی فیک آئیڈیا بنا کے اس کے ساتھ پنگے لیتے ہیں. لیکن میرے لیے یہ سب کچھ کوئی میٹر نہیں کرتا. کوئی میرے نام سے فیک آئی ڈی بنا کے اس کو ہی پیسے دیتا ہے تو میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ پاکستانیوں کو خود اتنی سمجھ ہونی چاہیے، خود ان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جی کیا سوشل میڈیا پہ ہم کسی کو پیسے کیوں دیں. اس طرح کی چیزیں میں نے بہت ساری کی ہیں، اور میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایپ کریٹر سافٹ ویئر یہ سب کچھ میں کر چکا ہوں، یہ کر کے چھوڑ چکا ہوں یا کر رہا ہوں. اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ سب بھی کریں، اسٹڈی سے ہٹ کے اس کو اپنا شعبہ یا اسٹڈی کے ساتھ ٹائم نہ دیں کہ جی آپ نے 3 لیکچر مس کر کے اس کو آپ ٹائم دے رہے ہیں. یہ نہیں، اسٹڈی کو اپنے لیکچر پیریڈ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ آ کے اپنے گھر یا پھر ریلیکس کریں، کھانا کھائیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں، باہر جا کے دنیا کو دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں، باہر جا کے گھومنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنا کام کر کے باہر گلی میں آ کے کھڑے ہو جائے جی اور آتی جاتی لڑکیوں کو ایسے ایسے تاڑیں. یہ نہیں ہے. یہ ایکسپیرینس تو ہر پاکستانی کے بعد ایز اے نیچر پیچھے سے آ رہا ہے، یعنی کہ میں باپ دادا سے ملتا آ رہا ہے یہ سب کچھ، لیکن یہ نہیں ہے. یہ جسٹ ٹائم ویسٹ ہے. اس کا کوئی ایکسپیرینس آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈگری ہولڈر یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں، ڈگری ہولڈر ایسے جاہل بیٹھے ہیں کہ کیا بتاؤں. میری آنکھوں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا تقریباً بہت بڑی ڈگری ہولڈر اور فیکٹری کا اونر ہونے والا یا اس کا بیٹا، تو جی اس سے کسی نے ایسے کوئی بھکاری تھا، اس نے پیسے مانگے، اس نے اس کا کوٹ پہ ایسے ہلکا سا ہاتھ لگا دیا. ہاتھ بھی اس کے صاف تھے، ایسا کچھ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں. اس نے ایسے ہاتھ لگا دیا تو اس نے اس کو ایسے کر کے دیکھا اور رکھ کے اس کے منہ پہ ایک ماری. کس وجہ سے؟ کہ اس نے میرے یہاں پہ ہاتھ لگا دیا. یہ کوئی میں ایسے بات نہیں کر رہا کوئی پولیٹکس، سمپل ایک شخص تھا جو ایک ڈگری ہولڈر تھا اور اس کو خود پہ غرور تھا. غرور کس چیز کا؟ کہ میرے پاس ڈگری ہے، میں ایک بڑے باپ کی اولاد ہوں، یا اس کا باپ کوئی 19ویں یا 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے. تو بعد میں جب میں نے پتہ کیا تو اس کا تھوڑا سا انفارمیشن کی تو میں نے صرف اتنا جانا کہ وہ صرف ایک ڈگری ہولڈر تھا. والد صاحب اس کے زندہ نہیں تھے، نہ وہ کوئی گورنمنٹ کی جاب یا اس طرح کچھ کرتے تھے. وہ صرف ایک ڈگری ہولڈر تھا، پتہ نہیں MBBS یا پھر کوئی اس ڈگری ہولڈر کے تھا، جاب بھی اس کے پاس نہیں تھی. تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ اس نے میرے یہاں پہ ہاتھ کیوں لگایا. وہ تھا صحیح کمپیوٹر مائنڈیڈ. کیوں کمپیوٹر مائنڈیڈ؟ کیسے
کیونکہ اس نے ڈگری لے لی، اس میں غرور آ گیا کہ میں نے ڈگری لے لیا. جو آئنسٹائن تھا، نیوٹن تھا، بتایا مجھے ان کے پاس کون سی ڈگری تھی، لیکن وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان مانے جاتے ہیں. مانے جاتے ہیں نا، دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان. مجھے کوئی ایک شخص پروف کر دے کہ آئنسٹائن کے پاس یہ ڈگری تھی یا نیوٹن کے پاس یہ ڈگری تھی، یا جتنے بھی جو بڑے سائنسدان تھے، یا بتا دیں مجھے ان کے پاس کون سی ڈگری تھی. جو گورے ہوتے ہیں نا، گورے آؤٹ آف پاکستان، انڈیا اینڈ بنگلہ دیش، وہ ڈگری نہیں دیکھتے، وہ ایکسپیرینس دیکھتے ہیں. ایکسپیرینس 2 سال 3 سال جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا اتنی اچھی آپ کو جاب ملے گی آؤٹ آف کنٹری. یہاں سے ہم اسٹڈی کر کے باہر جاتے ہیں، ڈگری دکھاتے ہیں ان کو، یہ دیکھو جی ہمارے پاس یہ ڈگری ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے پاس ڈگری اچھی بات ہے، یہ بتاؤ تمہارا ایکسپیرینس کتنا ہے. ایکسپیرینس جی ایکسپیرینس تو کوئی نہیں ہے، سوری وہ آپ کو جاب نہیں دیں گے. بڑے لیول پہ وہ آپ کو کبھی جاب نہیں دیں گے اباؤٹ ایکسپیرینس. ڈگری کے بغیر دے دیں گے، ایکسپیرینس کے بغیر نہیں دیں گے. تو میرا آج کا لیکچر یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ خود کو تھوڑا سا چینج کریں. اسٹوڈنٹ لائف آپ بہت اچھی لائف ہوتی ہے، جو ہماری پوری زندگی کا ایک سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف ہی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہیں گے اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوگی تو پھر ہی ہم کچھ کریں گے، تو سوری ٹو سے دیٹ کہ آپ غلط ہیں. جب آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ختم ہو جائے گی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ کی وہ ایک فیلڈ چن لی جاتی ہے آپ نے کہ جس میں آپ نے ڈگری لی آپ نے وہی کرنا ہے. یہ آپ کی فیلڈ آ گئی ہے. آپ نے ایم اے کی ڈگری لی ہے، یا سوری ایف ایس سی آپ نے رکھی ہے، تو ایف ایس سی میں آپ پڑھتے گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کی فیلڈ میڈیکل ہی آ گئی ہے. تو میڈیکلی پھر آپ جاب ڈھونڈیں گے. اور کیونکہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی، مسٹ بی 22 اینڈ 24 اینڈ 25، اس ایج میں آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی، پھر آپ کی وہ زیادہ سمجھنے کی قوت نہیں رہتی. جو آپ ایک ٹین ایجر یا پھر 15 سے لے کے 15 سال سے لے کے 22 سال تک جو سیکھتے ہیں وہ اس کے بعد سے آپ نہیں سیکھ سکتے. جیسے کہ آپ کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں جو آپ 15 سے 22 سال کی عمر میں سیکھتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. آپ اسٹڈی بھی کریں، اسٹوڈنٹ اپنے لیکچر سارے لے کے علیحدہ سے بھی کچھ کریں، کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کریں. مجھ سے ایڈوائس لیں. ہاں آپ پہلی دفعہ فیل ہوتے ہیں، جی میں تو فیل ہو گیا ہوں، میں اب کیا کروں، میں نے یہ سید حسنین صاحب کی طرح کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے ایپ کریٹر یا اس طرح کا کچھ یوٹیوب چینل بنایا تھا، ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا، تو میں تو نہیں کرتا، وہ تو بس باتیں کر کے چلے گئے ہیں. تو ان کو تو قسمت تھی ان کی لگی ہے تو ٹھیک ہے. بس نہیں بھائی، مجھے بھی 4 سے 5 سال ہو گئے یہ سب کرتے، پھر جا کے میں یہاں پہ پہنچا ہوں. تو آپ بھی کچھ ڈفرینٹ کریں. ہاں دوسرے سے جیلسی، حسد کبھی نہیں کرنی. حسد انسان کو مار دیتی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ یا باہر آپ دیکھتے ہیں ان کا کبھی کچھ نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس بھی جو ایک دوسرے سے جیلس یا اس طرح کا ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں میں بھی پہلے ہوتا تھا 3-4 لوگوں سے کہ جی میرے کلاس فیلو 2 لڑکیاں تھیں اور 2 لڑکے تھے، ان سے میں جیلس ہوتا تھا، کیونکہ وہ جیلسی وہ نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی اسٹڈی میں پاس ہوگا. نہیں، وہ ایسے تھا کہ میں بیٹھتا تھا 3rd ڈیسک پہ کلاس میں، یہ 5-4 کی بات ہے، اور وہ بیٹھتی تھی فرنٹ پہ ٹیچر کے قریب، اور ٹیچر وہ مجھے پسند تھی. اس وجہ سے میں ان سے جیلس ہوتا تھا کہ یہ میری ٹیچر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے اسکول کی بات ہے، سب سے پہلے اسکول کی. تو یہ جیلسی الگ ہے، اور جو دوسری حسد ہے وہ چیز الگ ہے. تو یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لائف کو بھی پورا ٹائم دیں، اپنے لیکچر پیریڈ زیادہ لیں، پورے لیں، اور اپنا کام بھی کمپلیٹ کریں. وہ سارا کچھ پورا کرنے کے بعد کریں، کچھ علیحدہ ایکٹیویٹی اور کچھ علیحدہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.